اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں خود اس کتاب کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ کتاب الہامی ہے، یعنی مجھے اللہ جل شانہ کے فضل سے اللہ کی رہنمائی میں جو قلب میں القاء ہوا اس سے یہ کتاب میں نے لکھی ہے، القائی ہے. تو اس میں انداز سوال جواب کا ہے کہ شاگرد امام صاحب کا پوچھتا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت فرماتے ہیں جب شیطان کا حملہ ہو تو اس وقت دو چیزیں ہیں. ایک تو استعاذہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو پڑھنا چاہیے. شیطان چلا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت میں کمزور ضعیف بندہ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے پناہ دیجئے، مجھے شیلٹر دیجئے اگینسٹ یہ شیطان کے. دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اگر آپ مجھے اس شیطان مردود کے حملوں سے اور اس کی چلاکیوں اور اس کے جالوں سے نہ بچائیں تو یہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے شیطان گناہ میں ملوث کر دے گا. تو یہ چیز یعنی انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ہے کہ وہ ان دو کلمات کو یاد کر لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بعضوں نے اس میں اضافہ کیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، کہ سمیع العلیم رب جو ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے شیلٹر میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ میں آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اور کہتے اللہ رب العزت میں تو گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، پر یہ نفس و شیطان مجھے اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور مجھے گرا لیتے ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ بہکا کر گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو اے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور تیری مدد، کہ تیری توفیق اور مدد کے بغیر میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی کسی گناہ سے بچ سکتا ہوں. اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا لیجیے. اس کیفیت کے ساتھ جب آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو گناہوں کی دلدل سے نکال لیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد میں نے آپ کو دوسری بات عرض کرنی تھی. وہ بات یہ تھی کہ امام صاحب کے مبارک شاگرد ہونہار شاگرد دوسرا کویشچن کرتے ہیں کہ حضرت جی بتائیے کہ نفس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس پر تھوڑا سا حضرت تأمل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نفس سے بچنے کا طریقہ فقط ایک ہے، اور وہ طریقہ فقط یہ ہے کہ اس نفس سے بچنے کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں رحم کی درخواست کی جائے، رحم کی درخواست کی جائے. اچھا، تو دو دشمن ہیں ہمارے،
ایک دشمن تو شیطان ہے، اور یہ تو انسان کو ہر وقت گناہ کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ طریقہ واردات اس کا قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ خناس، یہ شیطان الذی یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے، کدھر؟ فی صدور الناس، یہ لوگوں کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، لوگوں کے قلوب میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ جیسے کبھی نوجوان کہتے ہیں خیالات آتے ہیں، شہوانی خیالات آتے ہیں، یا کسی کے بارے میں کوئی واقعہ ہو جائے تو غصے کے خیالات آ جاتے ہیں، بعض کا ریونجفل خیالات آ جاتے ہیں کہ میں اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا تو میں اس کے ساتھ۔ نتیجہ ہے کہ وہ سارے کے سارے خیالات شیطانی ہوتے ہیں، اور انسان کو عدم اعتدال کی طرف اور حقائق سے دور تصوراتی دنیا میں لے جا کر تو اس کے عمل کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اگر شیطانی خیالات ہوں تو وہ شہوت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اگر یعنی دشمنی اور غصہ تو اس میں کینہ اور بغض پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو شیطان کا حملہ بھی بہت شدید ہے، لیکن شیطان کے حملے کے بارے میں تمام اکابر نے کہا کہ جس وقت ایک دفعہ آدمی استعاذہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان ایک دفعہ چلا جاتا ہے۔ میری شیخ حضرت غلام دستگیر نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ضرور چلا جاتا ہے، اور مثال یوں دیتے تھے کہ جب کتا بھونکتا ہے تو آپ اس کو نہ وٹا ماریں، تو وٹا مارنے کے بعد آپ نے دیکھو کتا ضرور چلا جاتا ہے، اگرچہ کہ پھر دوبارہ لوٹ آ جاتا ہے۔ تو شیطان کا ایک دفعہ واپس ہو جانا اس سے ثابت ہے۔ نتیجہ ہے کہ آدمی کچھ دیر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تلاوت کرتا رہے، مستقل اس کو فائرنگ اس کے اوپر بٹوں کی گولوں کی ہوتی رہے، اور وہ پھر واپس نہیں آتا، یہاں تک کہ انسان کا جو اسکرین ہے دل و دماغ کی وہ پاک اور صاف ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو میں نے شیطان کے بارے میں بتایا، تو دوسرا بڑا دشمن انسان کا نفس ہے۔ یہ شیطان سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ شیطان کا طریقہ واردات تو میں نے عرض کیا کہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی شیلٹر لینے سے وہ چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ جب یہ غافل ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے۔ لیکن نفس کا جو حملہ ہے وہ بڑا شدید ہے۔ اچھا، وہ بڑا شدید ہے، اور نفس کے حملے کے اندر ایک پہچان کہ یہ شیطانی حملہ نہیں نفسانی حملہ ہے، یہ ہے کہ نفس اس تقاضے کی ضد کرتا ہے۔ اس نفس ضدی بچے کی مانند ہے، جیسے دیکھیں آج فراس یوز ہوا کرتے تھے، آج کل پتہ نہیں ہے، تو ای این ٹی اسپیشلسٹ کہتے تھے کہ فراس یوز بچوں کو نہ پلائیں۔ ای این ٹی ایک زمانے میں آج سے 4-5 سال پہلے ای این ٹی ایئر نوز تھروٹ کے جتنے ڈاکٹرز بچوں کو دیکھتے تھے، ان کے گلے جو خراب ہوتے تھے تو فراسٹ جوس کی وجہ سے۔ اچھا، اب بچہ فراسٹ جوس مانگتا ہے، ابا جی دے دیں، ابا جی دے دیں۔ بیٹا تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، نہیں نہیں مجھے دے دیں۔ اب وہ بچہ نا پاؤں پہ لپٹ کر اور بعض کا دام میں دیکھو بچہ زمین پہ رول کرتا ہے، ضد کرتا ہے بچہ۔ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں زمین پہ رول کر کے ضد کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر بڑی ہی مجبوری کے درجے میں سمجھانے کے باوجود ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ لے پتر پی لے، لیکن اس سے اس کو نقصان تو پھر پہنچتے ہیں۔ خیر، یہ تو زائد بات ہے۔ اسی طرح نفسانی حملہ جو ہوتا ہے، اس نفسانی حملے میں وہ جو تقاضا ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے، وہ بعض اوقات یعنی نہیں جاتا، یعنی اذکار سے اور ذکر کرنے سے بھی وہ نہیں جاتا، کیونکہ وہ تو انسان کے اپنے اندر کی چیز ہے نا، شیطان تو باہر کی چیز ہے نا، اور نفس تو اس کے اندر کی چیز ہے، اور وہ اندر کی چیز جو ہے نا وہ پھر اس کی ان بلٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کے اندر وہ جبلت ہوتی ہے، اس کی ایک نیچر
اس کی ایک فطرت ہوتی ہے، تو چونکہ وہ فطرت ہوتی ہے تو اس فطرت کے اعتبار سے اس کا تقاضا بڑا شدید ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں آپ نے روزہ رکھا تو پانی، اب فطرت ہے، فطرت یہ ہے کہ پانی نکل چکا ہے، کچھ پیشاب میں نکل گیا، کچھ پسینے میں نکل گیا، اور کچھ جو کھانا کھایا وہ پانی مانگتا ہے. اب جناب مغرب تک شدید برا حال ہو گیا. یہ فطرت ہے، یہ تقاضا کرے گا آپ کا جسم کہ آپ پانی پئیں. اسی طرح جو گناہوں کی طرف نفس اٹھاتا ہے تو وہ اس میں بار بار یعنی اس کا تقاضا کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک میں مثال دیتا ہوں، ایک ادنا سی مثال، لیکن بات سمجھ میں آئے گی. کہ کسی سے آپ کی لڑائی ہو گئی، اب لڑائی ہوگی تو ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے. لڑائی کے اندر اب آپ کا ایٹیچیوڈ، بیہیویئر سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو بہرحال اس نے کچھ، آپ نے اسے باتیں کی، کچھ اس نے کی، اس کی باتیں کچھ زیادہ غلط تھیں، لیکن بہرحال آخر میں نا وہ آپ کے اوپر غلبہ پا گیا. اچھا آپ گھر گئے تو آپ نے کہا چلو یاد چھوڑو، اللہ کے حوالے کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے شاید یہ مثال کم سنی ہو. تو آپ جب رات کو لیٹنے لگے تو آپ کو ساری بات یاد آ گئی. آہستہ آہستہ اس نے آپ کے اندر جا کیا، یار اس بندے نے تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا، آپ نے سوچنا شروع کر دیا، اور آپ نے کیا سوچا کہ یار یہ طریقہ کار تو بالکل غلط ہے، اور اس بندے نے تو آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اور پھر آپ سوچ رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں، آپ اخلاق حسنہ کے ساتھ معاملہ کر کے واپس آ گئے، ٹھیک ہے، اخلاق حسنہ کے ساتھ معاملہ کر کے واپس آ گئے، اور آ کے نا اس نفس نے آپ کو تھاٹ پرووک کیا. پتہ ہے نفس کی کس چیز نے یہ تھاٹ پرووک کیا؟ ایگو نے. ایگو تو نفس کا ایک بڑا ڈومیننٹ فیچر ہے نا، ایگو. تو ایگو، اس ایگو نے یہ نہیں بتایا کہ تو خام خواہ وہاں پر بکری ہو گیا، تو اس کو سناتا، تو دو چار اور کرتا. اور مخلوق نے بھی، تیسری چیز تو مخلوق ہے نا، تین دشمن ہے نا، شیطان، نفس اور مخلوق نے بھی کہا یار اس موقع پہ تو اس کے منہ پہ چپیڑ مارتا، اسے تیری اتنی بےزتی کی. اب آپ میٹر کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ نہ میٹر کو تصورات میں نفس جو ہے اس کو اٹھا رہا ہے. اب جب اس پہ سوچ رہے ہیں نا تو تربیت ابھی نہیں ہوئی نا، تو سوچتے سوچتے نا اس آدمی کے بارے میں ایک رنجش پیدا ہو گئی. اب یہ رنجش جو تھی کل میں آگے، پہلے تو تھی نہیں. یہ جو ساری کانورسیشن جو اندر سوچ میں، تصور میں اس کے ساتھ ہو رہی ہے، معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن بعد میں یار انہیں میں نے لے کیتا، میں نے یہ کہنا چاہیے سی، میں ڈفرینٹ مختلف قسم کے جو ریئیکشن ہو سکتے تھے، آپ نے تو ایک اسپیسیفک ریئیکشن کیا، مختلف قسم کے جو ریئیکشن ہو سکتے تھے وہ آپ سوچتے ہیں. اب رنجش پیدا ہو گئی. اب سنیے، یہ رنجش کچھ بڑھ گئی. ہوا یہ کہ چچی نے بھی کہہ دیا اور ماموں نے بھی کہہ دیا، پتر تو ساڑھے خاندان دا بندہ نہیں، تو اس طرح کیوں بکری بن گیا. تو جس وقت یہ بات کہی تو وہ رنجش میں اضافہ ہو گیا. اچھا اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو رنجش تھی وہ بڑھتے بڑھتے اس کے اندر رنجش، پہلے سوچ بیدار ہوئی، رنجش بڑھتے بڑھتے اس میں تلخی آ گئی. رنجش میں ضروری نہیں کہ تلخی ہو، رنجش ہے، رنجیدہ ہے، تلخ نہیں، لیکن رنجش میں تلخی آ گئی. جب رنجش میں تلخی آ گئی تو اب اس کو اور زیادہ غصہ آنے لگا، اور جب غصے میں اضافہ ہوا تو اب وہ جو کیفیت جو ابتدا میں سوچ، رنجش، تلخی تھی،
اور پتہ کس میں تبدیل ہو گئی؟ وہ تبدیل ہو گئی کہ مجھے اس سے انتقام لینا چاہیے. اچھا جب اس سے انتقام لینے کا سوچا کہ یار اب آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا، میں اس سے انتقام لوں گا. اس اسنا میں 1 مہینہ اس سے ملاقات نہ ہوئی. اب یہ سوچتا رہا، دل و دماغ میں یہ چیز بیٹھی تھی. ٹھیک ہے، یہ دماغ میں لفظ استعمال کرتا ہوں، اسے لوج کر جاتی ہے نا، آپ نے اس کو بٹھا رکھا تھا. اچھا اب یہ ادھر بیٹھی ہوئی تھی. اب جب تصورات آتے تو یہ پکنا شروع ہو گئی. پکتے 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 اب بتائیے کیا بنے؟ بتائیں گے؟ اب شاباش، اب یہ کینہ اور بغض میں تبدیل ہو. آپ نے دیکھا اب یہ کس میں تبدیل ہوئی؟ بغض اور کینہ میں. اور آپ معاملہ کتنا اچھا کر کے ختم کر کے آئے تھے. یہ کس نے آپ کو اگنائٹ کیا اور ایکسائٹ کیا؟ وہ کون ہے؟ نفس. یہ نفس نے کیا، یہ نفس نے کیا. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں نا کہ کچھ جنسی یعنی گناہ ہوتے ہیں، وہ نفس اور شیطان. کوئی جنسی گناہ تو ایک نو کے ہوتے ہیں، وہ تو ہو گیا. اور جب آدمی مہذب ہو جاتا ہے تو ان گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچا دیتے ہیں. ایک آدمی کی شادی ہوگی، بچے ہو گئے، تو ان گناہوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر اعتدال پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ گناہ زیادہ ہوتے ہیں جو نفس کی طرف سے ہیں. اچھا اب دیکھیے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی. اور 2 مہینے کے بعد جو ہے نا، 2 مہینے کے بعد آپ کے اندر اس کے اندر بغض اور کینہ پیدا کر دیا. لو بیٹا اب سنو، اب جب کینہ اور بغض پیدا کر دیا، اب ذرا سنو، یہ وہ گناہ ہے کہ جس سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. کسی مسلمان کے بارے میں کینہ اور بغض کا پیدا ہو جانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہم عالیہ اپنی مبارک کتاب میں لکھتے ہیں کہ گناہ تو بہت سارے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، اور وہ گناہ توبہ کے ساتھ جاتے رہتے ہیں. اور ان گناہوں کی یعنی جو میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں بہت الفاظ میں، ان گناہوں کی وجہ سے کلمہ متاثر نہیں ہوتا، کلمہ نہیں متاثر ہوتا. وہ گناہ جو پرسسٹ کرتے ہیں اور کانسٹنٹ رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پرپیچویٹنگ انداز میں مستقل دماغ میں لانچ کیے ہوئے 24 آورس. جیسے امام غزالی کی یہاں پر میں رک کے بات سناؤں. امام غزالی کہتے ہیں شراب کا نشہ تو 2-3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جب کسی سے تو بدگمان ہو جائے وہ بدگمانی تو 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. وہ بدگمانی تو 24 گھنٹے. دیکھو نا، شراب بھی تو نشہ اتر گیا، اور اس کے بعد کسی سے بدگمان ہوئے تو رات کو سو گیا، تو سوتے وقت بھی بدگمان ہے، اٹھتے وقت بھی بدگمان ہے. دوسری بات، شراب پینے کے بعد ندامت ہوتی ہے، اور بدگمان ہونے کو کہتے ہیں میں تو صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو ثابت کر سکا. لہذا گناہوں کی اقسام میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان سے ہوتے ہیں، توبہ کرتا ہے، جن کی وجہ سے اس کا کلمہ متاثر نہیں ہوتا. لیکن یہ شخص جو سینے میں کینہ اور بغض رکھتا ہے، یہ گناہ براہ راست موت کے وقت کلمے کو افیکٹ کرتا ہے. جیسے مسواک، یہ مسواک سے دیکھو نا، مسواک ایک عمل ہی ہے نا، مسواک ایک عمل ہی ہے نا. مسواک سے کلمے کی توفیق ہو جاتی ہے. نسوار کا لکھا جی، اس کے بالمقابل نسوار کا لکھا ہے، نہیں نسوار نہیں، چرس جی اس کے جی مسواک کے بالمقابل حضرت نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس کے بالمقابل ایک نشہ ہے، اس سے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یعنی بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو، اب مسواک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. لو جی، اور تو دانتوں کی صفائی تو ہوتی ہے، تو کلمے جیسی اعلیٰ ترین چیز بھی میسر آ جاتی ہے. اس کینے اور بغض سے موت کے وقت انسان کے کلمے کا مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. اور آپ نے دوسری وہ سنی ہوگی کہ بڑی دفعہ آپ نے سنا کہ لیلۃ القدر کے اندر اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے اندر یہاں. اب یہ کیا کر رہا ہے؟ کہاں سے اس نے شروع کیا؟
پہلے ایک شکل پیدا ہوئی رنجش کی، وہ بڑی، اس میں تلخی آئی، اس کے اندر دوسری جذبات کی میزش ہوئی، انتقامی جذبات پیدا ہوئے، وہ ریونج وہ کی عادت، اور وہ ریونج کے تھاٹس کے اصل میں تھاٹس آتے ہیں، وہ تصور و خیالات آتے ہیں جو اس کو پکاتے ہیں، اور پکانے کے بعد ایک دم پھر اس کے اندر نا کینہ اور بغض پیدا ہو گیا، اور کینے کی وہ کینہ بغض ایک ہی چیز ہے، یہ پیدا ہو گیا۔ اب یہ کینہ بغض جب اس کے اندر پیدا ہو گیا تو اس شیطان نے خدا ستیہ ناش کر بظاہر ایک اس نہیں، میں اگر اپنے الفاظ کو کیا کروں، اس گناہ کے پیدا کرنے کے بعد نفس نے خدا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ دیکھو بیٹا، شیطان نے تو پلائی تھی شراب، اور اس پر استغفار ہو گیا اور ندامت ہو گئی، اور اس کو تو اس نے بہت برا سمجھا۔ یہ سائلنٹلی اس کو نفس کینے اور بغض کی شراب پلا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا ستیہ ناش اعمال کا ہو رہا ہے، اور اس کی شخصیت کا حسن اور خوبصورتی سب اس سے جا رہی ہے، محروم ہو رہا ہے اس سے۔ تو اس لیے یعنی دو چیزیں ہیں جو انسان کی دشمن ہے، تو ایک کا نام شیطان ہے اور ایک کا نام نفس ہے۔ شیطان سے پناہ ملتی ہے استعاذہ سے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ سے، اور نفس سے پناہ حاصل کرنی چاہیے، اور نفس کی تقاضے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور نفس کا تقاضا کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ضدی بچے کی طرف رپیٹ کرتا رہتا ہے اپنی بات کو، اپنے تقاضے کو، اس گناہ کو رپیٹ کرتا رہتا ہے، اور پھر وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، حتیٰ کہ وہ اس کو مبتلا کر کے چھوڑتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست، ان کی تو ہر چیز ہی کمال درجے کی ہے، ہمارے لیے زبردست، ہم جیسوں کے لیے۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میں نے سردار شاہ صاحب کو کہا ہے کہ وہ لکھوا کے بجوائیں۔ پہلے تو کلمات ہیں جس میں اسم اعظم آتا ہے، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یعنی مجھے نہ دھکیلیو، مجھے نہ بیچیو، مجھے حوالے نہ کیجیو، ولا تکلنی، مجھے حوالے نہ کیجیو، الی نفسی، نفس کی طرف مجھے حوالے نہ کیجیو۔ کتنی دیر کے لیے؟ 10 گھنٹوں کے لیے، 20 نہیں، آپ کہ جی چلو ایک دن کے لیے نہیں، 1 گھنٹے کے لیے نہیں، طرفۃ عین۔ یہ جو آنکھ جھپکنے کا جو عرصہ ہے یہ تقریباً 1-2 سیکنڈ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر مبارک الفاظ، یعنی مبارک الفاظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک الفاظ استعمال کیے ہیں، ان الفاظ پر آپ ذرا غور و فکر کیجیے گا، ان الفاظ پر آپ غور و فکر کیجیے۔ طرفۃ عین، یہ جو آنکھ کا جھپکنا ہے، اس کا جو دورانیہ ہے، اس کا دورانیہ کہ 1 منٹ آپ نے دیکھی، آپ نے جو آنکھ جھپکی تو 1 منٹ لگا، 10 سیکنڈ لگے؟ نہیں، 10 سیکنڈ کہاں لگے، یہ 1 یا 2 سیکنڈ آپ کہہ لیجئے، میرے نزدیک تو 1-1.5 سیکنڈ ہے۔ یعنی 1-1.5 سیکنڈ کے دورانیے میں بھی اللہ رب العزت صرف اتنی ڈیوریشن کے لیے بھی اللہ رب العزت آپ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ یہ اتنا خونخوار ہے، یہ اتنا خونخوار ہے۔ اس میں میں ایک مثال عموماً دیا کرتا ہوں اسی حدیث کی ایکسپلینیشن میں، کہ آپ کہتے ہیں جی دیکھو چوکی دار بار بٹھا دو، اور اس کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے نہیں اٹھنا 24 گھنٹے، آپ کا کھانا بھی آئے گا، اور آپ اچھا ہوا یہ کہ اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا، وہ تو اس نے ٹوائلٹ میں جا کے کرنا تھا، تو اس نے سوچا کہ ابھی معاملات سب ٹھیک ٹھاک ہیں،
تو اس نے ایسے کنڈا مار دیا اور جا کے 3-4 منٹ میں فارغ ہو کے واپس آ گیا. 24 گھنٹے کے آپ منٹ لگائیے، اس میں سے صرف اس نے 3 منٹ کے لیے وہ ایک جگہ گیا ہے اور کہتا ہے کہ بس اسی 3 منٹ کے لیے حملہ ہو گیا، دشمن آ گیا، چور آ گیا، اسے ڈاکہ ڈال دیا. تو میں تو 24 گھنٹے وہاں کھڑا رہا. اچھا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اللہ رب العزت اگر آپ مجھے 24 گھنٹے کا شیلٹر دیں نفس کے اگینسٹ، نفس سے بچنے کے لیے اور نفس سے میری حفاظت کرنے کے لیے، نفسانی شرور سے میری حفاظت کرنے کے لیے، اور نفس کے جو حملے اور جال اور چالیں ہیں نفس کی، اس سے میری آپ 24 گھنٹے حفاظت کریں، صرف ان 24 گھنٹے میں مجھے 2 سیکنڈ کے لیے آزاد چھوڑ دیں، یعنی مجھے میرے حوالے کر دیں، یعنی میری مدد نہ فرمائے اور میری نگاہ میرے سے ہٹا لیں. تو یہی جو 2 سیکنڈ ہوں گے نا، انہی کے اندر میں گناہ کر ڈالوں گا. تو مقصود تو یہ تھا کہ میں 24 گھنٹے گناہ نہ کرتا. 24 گھنٹے میں 2 سیکنڈ آپ نے صرف کہا کہ جاؤ بھی میں نے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا. گویا کہ جو آپ کی میرے اوپر نظر کرم اور جو حفاظت، اس سے آپ نے ہاتھ اٹھا لیا اور میں آپ کے بغیر اکیلا رہ گیا. تو ایسی شکل کے اندر اسی 2 سیکنڈ کے اندر میں نے گناہ کر دیا اور میں گناہ گار ہو گیا. اس لیے فرمایا کہ نفس اتنا خونخوار درندہ ہے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اگر اللہ رب العزت آپ مجھے مکمل 24 گھنٹے شیلٹر دے کے 2 سیکنڈ بھی مجھے شیلٹر نہ دیں صرف، تو اس یہ بھی میری ہلاکت کا باعث ہے. اس سے آپ نفس کی خونخواری دیکھیے، نفس کی درندگی دیکھیے، اس کے اندر جو حیوانیت اور اینیملزم پایا جاتا ہے وہ دیکھیے. اور اللہ رب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کی جو شرارت کی جو ایکسٹریم اور اس کی جو انتہا ہے، اس کو یہ بیان فرمایا ہے کہ اور دعا میں کہا ہے کہ اے کریم آقا مجھے 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ جھپکنے کے دورانیے کے لیے بھی مجھے نفس کے حوالے نہ کیجیے. تو یہ ہے نفس. اس لیے کوئی کسی کو ڈانٹ رہا تھا تو اس نے کہا تم اس کو کیوں ڈانٹتے ہو، تم اپنے دشمنوں کو کیوں ڈانٹتے ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. تمہارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ تو تمہارا نفس ہے. یہ تمہیں ہلاک کرے گا، یہ تمہیں ہلاک کرے گا اور تمہیں جہنم لے جائے گا. میں آپ کو ایک نفس کی دوسری مثال دیتا ہوں. ایک مثال تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس طرح آپ ملے اور آپ واپس آ گئے اور اس نے آپ کے اندر کینہ پیدا کر دیا. اب دوسری میں آپ کو نفس کی مثال دیتا ہوں. یہ شیطان کا رول اس میں منیمم ہے، اس میں نفس کا رول ہے، نفس کا رول اس میں. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ 60 سال کی عمر ہے، 5 بچے ہیں، بیوی 55 سال کی ہے، بڑے بچے کی عمر 32 سال ہے. ٹھیک ہے، بڑے بچے کی عمر 32 سال ہے بیوی. اچھا اب کیا ہوا، لڑائی ہوئی. پہلے تو بچوں نے سائڈ لے لی اپنا ماں کی، تو باپ بچوں سے ناراض ہوا، ماں باپ کی لڑائی تھی. اچھا اب بچے جو تھے وہ بھی باپ کے سامنے تھوڑے سے بے ادب ہوئے. اب یہ باپ کے سامنے بے ادب ہوئے تو اس کو باپ کو بڑا غصہ ہوا کہ بچے میرے سامنے بولتے ہیں. اس کو بیوی پہ اور غصہ آیا کہ اس نے بچوں کو میرے سامنے کھڑا کر دیا. یوں معاملہ 1 مہینے چلتا رہا. اب باپ کے اندر اس نفس نے بیوی کا کینہ پیدا کر دیا اور بیوی کی قلبی بہت اور دوری ہو گئی. اب آپ ذرا تصور فرمائیے کہ ایک موقع کے اوپر جب جھگڑا ہوا تو وہ جو اندر کا جو نفس تھا نا، یعنی یہ میں نے الفاظ خود یعنی اس بچی نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے کہا تکا تسی میرے بغیر کس طرح گزارا کرتے ہو، ان میں تمہیں سزا دواں گا. اب دیکھو تمہارے اپنے بچے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پالے ہیں، تم ان کی تعلیم کی فیسیں دی ہیں، تم اپنا گارڈن، تم اپنا گلشن، وہ خدا کے بندے اپنے ہاتھوں ایک بات سے اجاڑ رہے ہو. طرفت عین کہا طلاق طلاق طلاق.
کتنا ٹائم لگا حضرت؟ 3 سیکنڈ. 3 سیکنڈ طرفت عین، اور سارا گھر جو تھا نا تباہ ہو گیا، سارا گھر تباہ کر دیا. اس کو اب آرام سے ڈیل کیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی تیسرے بندے سے مشورہ کیا جا سکتا تھا، مارا جا سکتا تھا، مار کٹائی ہو سکتی تھی. مار کٹائی سے تو پھر آدمی معافی کر لیتا ہے. اچھا اب یقین جانیے گا کہ اس کے بعد بچے جو تھے نا وہ باپ کے مزید خلاف ہو گئے. اچھا اب باپ کو جب احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، سارے غصہ تو ٹھنڈا ہوگا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو پتہ لگے گا، جیسے ہوتا ہے نا ایکسیڈنٹ میں آدمی کو پتہ نہیں لگتا میرے ساتھ کیا ہوا، بے ہوش پڑا ہوا ہے. جب کچھ دیر گزرتی ہے تو اسے کہتے ہیں اچھا، اسے پوچھے نا ایکسیڈنٹ کے وقت اسے پتہ نہیں لگتا کہ کیا واقعہ ہوا تھا. تو یہ ٹائم گزرا تو اس کو پتہ لگا اللہ میرا تو سارا گھر اجڑ گیا، میں تو دن رات محنت کرتا رہا تھا، میں نے تو یہ اپنی جو جابس کرتا تھا ملٹی نیشنل کمپنی میں اس لیے تو کرتا تھا. اچھا اس کے بعد اتنی کیفیت خراب ہوئی کہ ڈپریشن ہو گئی. اچھا ڈپریشن کے بعد سائیکیٹرسٹ کے پاس گئے. اب وہ پتہ کیا اس شخص نے کیا کہا، اب میں آپ کو، ان کی عمر 60 سال تھی. اب انہوں نے یہ کہا کہ میری بیوی سے یہ کہیں کہ وہ ایک میرے دوست ہیں اور ان دوست کی عمر بھی کوئی میرے خیال میں اتنی 60 سال ہوگی، ان سے نا ذرا میرج کر دیں. اس دوست کو کہا کہ آپ اس سے میرج کر لیں، تو وہی آپ کو مطلب ہے حلالہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ مجھے ذرا مشقت ہے ایک. اچھا لیکن بیوی نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے نہیں، اب میری طلاق ہوگی. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ان کو پھر پرابلمز ارائز ہوئیں، اور وہ یعنی مینٹلی بھی بہت سارے یعنی وہ ہوئے، اور گھر سارا اجڑ گیا. طرفت عین، میں نے آپ کو طرفت عین کی مثال دی، طلاق کر کے. طرفت عین اس کو کہتے ہیں بیٹا نفس، اس کو کہتے ہیں نفس. یہ ہے نفس، یہ ہے تمہارا دشمن. تو بزرگ کہنے لگے کہ تو انہوں کیوں ڈانٹ رہے ہیں، تو اپنے دشمن کو ڈانٹ جن نے تیرا. دیکھو بیٹا انہوں نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ نفس تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اب دیکھو جو میں نے تمہیں بات سنائی، اس نے تو زندگی میں تمہارے گھر کو جہنم بنا دیا. ساری زندگی کی پونجی ختم، اولاد تمہارے خلاف، بیوی تم سے محروم، دل کی خوشی تمہارے اوپر سے ختم جی، اور ڈپریشن کا علیحدہ مرض. اور اب مجھے آگے اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. لیکن جتنی بات میں نے آپ کو بتائی اس سے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ساری بات نفس کی ہے. اب مجھے بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تہذیب نفس کتنا ضروری ہے، اور تصوف کیا ہے؟ تہذیب نفس. نفس کو کس کی لگام دینا؟ شریعت کی لگام دینا. ٹھیک ہے نا، نفس کو مہذب بنانا، ورنہ نفس تو خونخوار درندہ ہے. یہ اس کی مانند اس گھوڑے کی ہے کہ جس کو کھلا کے اور اس کی خواہشات کو پورا کر کے اس کو اب موٹا کر دیں، اور جب آپ اس کو سواری کرنے لگے تو وہ آپ کو پٹک کے نیچے گرا دے. تو جس وقت نفس کی خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے اور منہ مانگی چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، تو نفس کی ڈیولپمنٹ ایسے ہوتی ہے کہ پھر اس کے بعد جب روح کہتی ہے کہ تم نماز پڑھو، تم ذرا نیچے جھک جاؤ، تو اس وقت پٹک کے نا نیچے جو ہے نا وہ گرا دیتی ہے. تو اس لیے ہم نے اس نفس کے شرور سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگنی ہے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِ طَرْفَتَ عَيْنٍ. تو یہ میرے دل میں آیا تو میں نے کہا یہ میں دعا جو ہے نا دکھواؤں گا، ادھر فریم کرواؤں گا تاکہ ہر بندہ اس کو پڑھے. مقصد تو فریم کرانے کا یہ تھا کہ اس کو نا پڑھے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں، میری فاصلے نشانی میری ہر پہلو کی اصلاح کر دے، اور مجھے شیطان کے نہ شیطان ولا تکلنی الی نفسی، نفس کے والے نہ مجھے کر. تو بیٹا یہ سارا تصوف نفس کی مخالفت میں. اچھا اب آپ فرض کروں مشائخ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے، سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا نفس کی مخالفت.
جس چیز میں نفس کی مخالفت ہوتی ہے وہ افضل ترین عبادت ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اس شخص کے اندر یعنی شریعت تو نہیں ہے لیکن روحانیت ہے، تو اس کی وجہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے نفس کی مخالفت کی ہوتی ہے، اور نفس کی مخالفت کی وجہ سے اس کے اندر غیر معمولی صفات آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایک درجے کی اسپرچولیٹیز پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی ویلیو اللہ کی بارگاہ میں صفر ہے جب تک کہ شریعت کی پابندی نہ ہو۔ تو بہرحال میں یہ آتی ہے تو زائد فکرہ میں نے کہہ دیا، اس نفس کی یعنی کہتے ہیں شرور سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، ان میں سے ایک یہ دعا ہے۔ اب آگے چلیے، اب میں ذکر کر رہا تھا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا، کہ اس میں جب ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے یا امام یہ بتائیے کہ نفس سے کیسے پناہ مانگی، نفس سے کیسے بچا سکتا ہے۔ وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ پہلے انہوں نے سوال کیا تھا کہ شیطان سے کیسے، تو اس میں انہوں نے کہا جی آپ استعاذہ کریں اور لا حول ولا قوت سے، لیکن اس پر توقف فرمایا کہ جب پوچھا گیا کہ نفس سے، تو اس پر امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نفس سے بچنے کے لیے فقط ایک چیز ہے، وہ یہ کہ اللہ جل شانہ سے رحم طلب کیا جائے۔ تو یہ میں نے آج آپ کو بتانا تھا، آپ اس کو ذرا یاد رکھیے گا۔ یہ جو ختمات شریفہ اس عاجز نے آج اس کے قلب سے نکلے، اس کے پس منظر میں یعنی کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول مطلب ہے کہ یہ اس کی علت کیا تھی، کہ میں چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت میرے نفس کو مہذب بنا دے، تو میں نے اس پر اللہ جل شانہ سے رحم کو طلب کیا۔ تو جس وقت میں رحم کو طلب کر رہا تھا تو میری زبان پہ کلمات جاری ہو گئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، میرے پہ رحم کر دے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں جو اس عاجز کے سسر صاحب تھے، وہ اس کو بہت پڑھتے تھے، وہ کافی عرصہ مجھے کہتے رہے کہ تم نہ یہ پڑھا کرو، تو میں سن لیتا تھا، پڑھتا بھی تھا، لیکن اس کی اس ڈیپتھ کا نہیں پتا تھا۔ تو پھر جس وقت میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب منہاج العابدین، میں روزہ اقدس میں تھا، تو میرا ایک مسئلہ بڑا اس طرح اٹکا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں ادھر 10 دن میں نے مسجد نبی شریف میں اعتکاف کیا، تو میں روزہ اقدس پہ جاتا تھا اور یہی دل میں کہ یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے۔ تو روزہ اقدس سے اشارہ ہوا کہ یہ کتاب پڑھو، منہاج العابدین۔ اچھا، میں اس کا نام بھی نہیں جانتا تھا، میں جب ادھر آیا تو میں نے یہ لکھ کے کسی بندے کو اردو بازار بھیجا کہ پتہ کرو اس نام کی کوئی کتاب ہے، منہاج العابدین نام کی۔ تو وہ آیا تو کتاب خرید کے لے آیا، کہنے لگا جی تو امام صاحب امام غزالی کی کتاب ہے۔ جب میں نے دیکھا امام غزالی کی کتاب ہے تو میں بہت متاثر ہوا، کیونکہ امام غزالی سے میں بچپن سے ہی متاثر تھا، لیکن اس کتاب کا مجھے نہیں پتا تھا، نام بھی نہیں پتا تھا۔ اس کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اس سے زندگی میں بہت تبدیلی آئی۔ اور ویسے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جو موجودہ دور کے جو یعنی علماء کرام اور اللہ والے ہیں ان کو پڑھیں تو یہ زیادہ آسان ہوگا، کیونکہ امام صاحب کی کتاب میں انتہائی درجے کا تقویٰ اور بعض اوقات ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر ہم جیسے لوگ اس کو اختیار کریں تو ان میں وہ سخت اور ہمت نہیں ہے، تو وہ جیسے کہا گیا کہ زہد کی کوئی ظاہری شکل اختیار نہ کی جائے جب تک کہ زہد کی حقیقت اندر نہ آئے۔ امام صاحب کی کتاب کو پڑھ کے لوگ زہد شروع کر دیتے ہیں اور اس میں یعنی پورا نہیں اتر پڑتے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر یعنی اشکالات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں وہ پڑھتا تھا، اللہ کا فضل، اس میں امام صاحب سے جب انہوں نے یہ پوچھا نا کہ آپ یہ بتلائیے کہ نفس کے شرور سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے صرف رحم مانگنے سے، کہ مجھ پر اللہ رحم فرما دے، یا اللہ رحم فرما دے، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے اللہ تو ضعفاء کا رب ہے، ضعیفوں کا رب ہے، اللہ تو میرے پہ رحم فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ سے رحم۔
تو اس وقت یہ کلمات میرے زبان پر جاری ہوئے، رب اغفر وارحم. تو میں نے کہا تو قرآن سے الفاظ مل گئے، اور یہ سب سے بڑا استغفار ہے. اور جیسے سیگا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بڑا زبردست سیگا مسنون ہے. تو قرآنی سیگا جو استغفار کا سب سے افضل ترین جو سیکھا ہے وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین استغفار بھی اور قرآن بھی ہے. تو قرآن کا اجر بھی ملے گا. تو اس وجہ سے پھر میں نے جب یعنی یہ جو کلمات تھے ختم خواجگان میں جو یہ عاجز نے پڑھا وہ یہ تھا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور مطلب کیا تھا؟ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اللہ نفس کے والے نہ کیجیے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یعنی کیا چیز مانگی؟ رحم مانگا. اور وہ میں نے قرآنک ورڈز میں، قرآن کے الفاظ میں رب اغفر وارحم، میری خطائیں معاف کیجیے، وارحم اور مجھ پہ رحم کر دیجیے، وانت خیر الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ ہمارے ختم خواجگان جو ہیں وہ بھی تحریر ہو چکے ہیں، اور وہ آپ پڑھا کریں اپنے گھروں میں، اس کی بڑی برکات ہوں گی. اور دوسرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس کو معمول بنا لیجئے. بجائے یہ کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ اس کو 300 دفعہ پڑھیں، میں کہتا ہوں سارا دن بھی اس کو پڑھتے رہیں، بس وقتاً فوقتاً. جیسے عرب احباب بھی اس کو پڑھتے رہتے ہیں، وہ کبھی لا الہ الا کہتے رہتے ہیں، کبھی رب اغفر وارحم کہتے رہتے ہیں. تو اس کو آپ پڑھتے رہا کریں. تو نہیں تو پھر یہ ہے کہ کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اس کو اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفس کے شرور سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا باقی انت الباقی، 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 انت الباقی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اللہ ربی اشرک به شیئا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت جتنے بھی سامعین ہیں اللہ رب العزت اللہ رب العزت ان کے قلوب میں اللہ رب العزت ایمان کا نور داخل فرمانا ہدایت کا سب میں شامل فرمانا رحمت برکت شامل حال فرمانا جزا اللہ عنا محمد وآلہ وصلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم.